السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج کل ہم مسلمانوں کی شادیاں کس طرح کی ہو رہی ہیں، کس کے طرز پر ہو رہی ہیں، وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہیں یا پھر سنت کے خلاف ہو رہی ہیں۔ آج کل ہماری شادیاں رسم و رواج کے طریقے پر بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ مثلا مہندی کرنا، ہلدی یا اسی طرح سے مایو کرنا، گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری آدھی سے زیادہ جو کمائی ہوتی ہے، ہماری آدھے سے زیادہ رقم ان تمام فضول خرچیوں میں، ان تمام بیکار کاموں میں، ان تمام رسومات میں ہی خرچ ہو جاتی ہے کہ جس کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ کمائی ان تمام فضول کاموں میں، تمام رسوماتوں میں ہی خرچ ہو جائے گی۔ مثلا اگر آپ مہندی کرتے ہیں تو مہندی میں کم سے کم 40 سے 50 آدمی تو آسانی سے ہو ہی جاتے ہیں، تو آپ کو ان کا بھی کھانا خرچہ ہے، رہنا سہنا ہے، کم سے کم 50 سے 60 ہزار روپے آپ آسانی سے مان لیں۔ اسی طرح سے پھر آپ آ جائیے ہلدی میں۔ ہلدی میں بھی اچھا خاصا فنکشن لگایا جاتا ہے، اچھا خاصا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، خرچہ کیا جاتا ہے، مہمان آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی آپ کی شادی ہے بھائی مبارک ہو۔ تو اس میں بھی آدمی کا کم سے کم 1 لاکھ روپے آسانی سے خرچہ ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل بیکار ہے، فضول ہے، شیطانی کاموں میں لگایا جا رہا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ آ جائیے مایو میں۔ مایو بھی بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ یہ رسم ہے، حدیث سے، سنت سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف سٹائل سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو، اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ زائد کام ہے، رسم ہے۔ رسم کا چھوڑ دینا ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ رسم کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر آپ آ جائیے سب سے مین ٹاپک پر، جو آج کل ہماری شادیوں میں بالکل لازمی ملے گا آپ کو۔ ہر شادی کرنے والے نے اس کو اپنے اوپر فرض عین سمجھ رکھا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو شادی نہیں ہوگی، اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو گویا کہ شادی میں مزہ ہی نہیں آئے گا، شادی میں رنگ و رونق ہی نہیں ہوگی، اور وہ ہے کیمرہ مین، فوٹوگرافر، ویڈیوگرافر۔ فوٹو کھینچنا تو آج کے زمانے میں بالکل لازم ہو گیا ہے جناب، فرض ہو گیا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی میں فوٹوگرافر ہو، ویڈیوگرافر ہو، ویڈیو بنائے، اور سستے سے سستا والا کوئی بلاتا بھی نہیں ہے، مہنگے سے مہنگے والے کو بلاتے ہیں، جس کا کیمرہ اچھا ہو، جس کا فوٹو کھینچنے کا اسٹائل سب سے اچھا ہو، اس کو بلاتے ہیں ہم۔ کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے لے رہا ہے تو آ گئی۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مایو، ہلدی اور اسی طرح سے مہندی، پھر شادی والا دن، منڈا اور ولیمہ، یہ 4 سے 5 دن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو فوٹوگرافر ہے، ویڈیوگرافر ہے، اس کا خرچہ کم سے کم 50 سے 60 ہزار روپے آسانی سے بن جاتا ہے، یا اگر مہنگا والا ہے تو 1 لاکھ روپے بھی ہو جاتا ہے بھائی۔ اور ہم ان تمام چیزوں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے کوئی کراہت بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہے، جا۔ مایو میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہونے دو۔ مہندی میں ہو رہا ہے، ہونے دو۔ اسی طرح سے ہلدی میں ہو رہا ہے، ہونے دو۔ ڈی جے، ناچ گانا اس میں ہو رہا ہے، ہونے دو۔ فوٹوگرافر آ رہا ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، ہوتا ہے، ہونے دو۔ لیکن جہاں پر بات آتی ہے مولانا صاحب کی، نکاح پڑھانے والے کی، امام صاحب کی، بس ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان مولانا صاحب کو فری میں ہی چلتا کر دیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کو اگر دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ 1000 روپے، 1500، 2000 روپے میں ہی کام چلتا کر دیں۔ گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے ہی نہیں ہیں، ان کا خرچہ ہی نہیں ہے، یہ کیا کریں گے پیسہ لے کر کے؟ تو پھر ہمیں ایسے میں سنت یاد آ جاتی ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نکاح پڑھانے کے ہی پیسے مانگ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں، آپ تو دین کا کام کر رہے ہیں، آپ دین کا کام کرتے ہوئے بھی پیسے لے رہے ہیں، حدیث میں تو کہیں نہیں ہے سرا۔ ارے بھائی، حدیث میں نہیں ہے ٹھیک ہے،
تو حدیث میں کیا یہ ہے کہ آپ ویڈیو بنوائیں شادی میں، کیمرہ مین کو بلانا یہ کیا فرض ہے؟ یہ ضروری ہے؟ اسی طرح سے مایوں کرنا، ہلدی کرنا، مہندی کرنا، یہ طرح طرح کی رسمیں کرنا، ڈی جے گانا بجانا، یہ کیا ضروری ہے پھر؟ یہ کہاں سے ثابت ہے سنت سے بھائی؟ جہاں پر مولانا صاحب کی باری آ جاتی ہے، دیکھیں اگر آپ یہ تمام رسمیں نہ کرتے ہیں، مثلا مہندی نہ کریں، ہلدی نہ کریں، مایوں نہ کریں، فوٹوگرافر کو نہ بلائیں، تب آپ کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن اگر مولانا صاحب ہی نہیں ہوں گے، نکاح پڑھانے والا ہی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی شادی کیسے ہوگی؟ آپ کا نکاح کون پڑھائے گا بھائی؟ وہ تو ضروری ہے۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کیمرہ مین اچھے سے اچھا ہو، کوئی بات نہیں بھائی، پیسہ 50,000 روپے خرچ ہو رہا ہے کام میں، 60,000 روپے ہو، لیکن ہمیں کام اچھا چاہیے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولانا صاحب کو، جہاں پر کہ ان کی تنخواہ نکاح پڑھانے کی 4,000 روپے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوش دلی کے ساتھ 5,000 روپے دیں۔ نکاح آدمی کا ایک بار ہی ہوتا ہے زندگی میں، بار بار تھوڑی ہوتا ہے۔ مولانا صاحب تو ہمارے ہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، ہم اگر خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ تو گویا کہ اپنے مولانا صاحب کا خیال ہمیں خود رکھنا ہے۔ جیسے ہی مولانا صاحب کی باری آتی ہے، مولانا صاحب دیکھ لیجئے بھکاری بن جائیں گے پھر۔ ارے شرم آنی چاہیے یار، آپ وہ بھی نہ دیں۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں پہلے کہ کیا ان مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے یا پھر غلط کہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے ان کے ساتھ میں بالکل اچھا کیا ہے، ایسوں کے ساتھ میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فضول کاموں میں 1,000 روپے خرچ کر دیں گے، لیکن جیسی مولانا صاحب کی باری آئے گی بھکاری بن جائیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ میں اس کی گونجل تھوڑی اتارتا ہوں، لیکن یہ تو 5100 روپے کرو۔ کل سے محنت کر رہے ہیں آپ، کیا کارے کرام واپسی کا اون دی بات ہے، کام کا امام کے بیچ ہو رہی ہے، وہاں تو 20,000 روپے لگا رہا آدمی۔ بول رہے ہو بیچ میں آپ دیکھے کہ کیا دیکھے آدمی، اماموں کے نہیں ہے نہ ہے، رہن دو پھر مت دو۔ ٹھیک بات ہے بھائی، نہیں دیکھے کیا دیکھیں آدمی، اماموں کے نہیں ہے نا کہیں بھی پوری دنیا کے اندر، ان کے بھی بچے نہ ہمارے اماموں کے۔ بات جائے گی، آدمی 20,000 روپے ڈیجوں میں لگا دے گا، بینڈ بازوں میں لگا دے گا، یہ امام کے نہیں ہے نا۔ صحیح بات ہے تمہاری، بالکل جائز بات ہے، جائز بات ہے، اس بات کو ہم نہیں مانتے۔ بالکل صحیح کیا، امام صاحب کے لیے ہی نہیں ہوتے ہیں ہر کہیں، باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ شیطانی کاموں میں، رسم و رواج میں، فضول کاموں میں بہت سارا پیسہ ہے، لیکن جیسے مولانا صاحب کی باری آتی ہے سنتیں یاد آ جاتی ہیں، پھر اپنا مال قیمتی لگنے لگتا ہے۔ بس یہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان رسم و رواج کو چھوڑ کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر ہمیں اپنی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔